انور علی تعلیمی لحاظ سے ان پڑھ، شعوری لحاظ سے ایک پڑھا لکھا شخص تھا۔ وہ اپنی اولاد کو تعلیمی لحاظ سے پڑھا لکھا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی تعلیم دلوانے کے حق میں تھا۔ چاہتا تھا اس کی بیٹیاں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں۔ اس کے بیٹوں کو پڑھائی سے زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ ایک بیٹی نظر کی کمزوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکی۔ البتہ اس کی بیٹی نائلہ کو تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ نائلہ کی منگنی بچپن سے ہی ماموزاد فیصل سے طے تھی۔ گزرتے وقت نے انور علی کو یہ بات سمجھا دی تھی، بچپن میں بچوں کے رشتے طے کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ فیصل کو پڑھنے کا شوق نہیں تھا، سارا دن آوارہ گردی کرتا۔ انور علی کا خیال تھا فیصل کے یہی لچھن رہے تو وہ نائلہ کا رشتہ دینے سے انکار کر دے گا۔ نائلہ کا باپ ہر طرح سے اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہ بیچارہ سارا دن اپنی دکان پر بیٹھا رہتا۔ وہ نائلہ کا بھرپور ساتھ دیتا۔ اگر تعلیمی سلسلے میں باہر جانا پڑتا تو وہ خود اپنی بیٹی کے ساتھ جاتا۔ ان کا خاندان کوئی خاص پڑھا لکھا نہیں تھا۔ وہ اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت کرتا، وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے۔ آخر اس نے بیٹوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ بس وہ چاہتا تھا نائلہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ آخرکار انور علی اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی خوش قسمتی، ڈگری مکمل ہوتے ہی اسے بطور ٹیچر گورنمنٹ جاب بھی مل گئی۔ نائلہ سے زیادہ انور علی خوش تھا۔ جاب کا سنتے ہی فیصل کے والدین نے انور علی کو بچپن کا وعدہ یاد دلایا اور شادی کے لیے کہا۔ انور علی نے بغیر کسی لگی لپٹی نائلہ سے پوچھے بغیر فیصل کے والدین کو انکار کر دیا۔ وہ لوگ بہت ناراض ہوئے۔ فیصل آج بھی نہیں بدلا تھا۔ آج بھی وہ اپنی کل والی آوارہ گردیوں کے ساتھ جی رہا تھا۔ فیصل کو خدا نے اچھی شکل و صورت سے نوازا تھا، اس پر وہ ناز بھی کیا کرتا۔ اسی شکل و صورت کی وجہ سے نائلہ کے دل میں اس نے جگہ بنا لی تھی۔ مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار تھا۔ نائلہ کو جب پتہ چلا اس کے باپ نے فیصل والوں کا انکار کر دیا ہے، اسے بہت دکھ ہوا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بڑھائی گئی، تمہارا باپ تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ تمہاری کمائی پر عیاشی کرنا چاہتا ہے۔ اور کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت وہ اپنے باپ سے بدظن ہو گئی۔ نائلہ خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے اچھی تعلیم حاصل کر کے گورنمنٹ جاب حاصل کی تھی۔ فیصل اس سونے کی چڑیا کو کیسے ہاتھ سے جانے دیتا؟ وہ خود کماتا نہیں تھا، نائلہ سے شادی کر کے اس کے وارے نیارے ہو جاتے۔ نائلہ کا باپ کے ساتھ بڑا دوستانہ رویہ رہا تھا۔ اس نے باپ سے کہہ دیا وہ شادی کرے گی تو صرف فیصل سے۔ نائلہ نے بات ہی کچھ ایسے لہجے سے کی تھی کہ باپ کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کے باپ کے پاس زندگی کا تجربہ تھا، وہ اسی تجربے کی روشنی میں فیصل کے رشتے سے انکاری تھا۔ انور علی کو بہت تکلیف ہوئی اس بات سے۔ نائلہ کے لیے باپ سے زیادہ فیصل اہم تھا۔ اس نے باپ کی قربانیوں کو ایک ہی جھٹکے میں بھلا دیا۔ انور علی نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا نائلہ کو، ٹھیک ہے میں تمہاری شادی فیصل سے ہی کرواؤں گا، اس گھر کے دروازے بھی تمہارے لیے کھلے رہیں گے، لیکن میرے دل کے دروازے تمہارے لیے بند ہو گئے۔ بے شک تم اپنی ماں بہن بھائیوں سے مل کر جانا، میرا اور تمہارا راستہ الگ۔ اب میں تم سے نہیں بولوں گا۔ سنگ دل نائلہ نے یہ بات بھی قبول کر لی۔ انور علی کے سامنے نائلہ کے بچپن سے جوانی تک کے سارے منظر ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ کہیں میں نے اسے تعلیم دلوا کر کوئی غلطی تو نہیں کی؟ نہیں، اس میں تعلیم کی کیا غلطی؟ بس وہ نادان ہے اور اسی نادانی میں اپنے آپ سے ناانصافی کرنے جا رہی ہے۔ اس کا دل کسی بھی طور پر نائلہ کو قصوروار ٹھہرانے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ خود سے سوال کر کے خود ہی جواب دے رہا تھا۔ انور علی نے اپنے ہاتھوں سے نائلہ اور فیصل کی شادی کروائی اور نائلہ سے قطعی تعلق کر لیا۔ وہ آتی ماں بہن بھائیوں سے مل کر جاتی۔ انور علی نائلہ کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیتا۔ نائلہ کو اپنے بوڑھے باپ کا احساس تک نہ تھا۔ جس کا جی چاہتا تھا وہ نائلہ کو گلے لگائے، پھر کچھ یاد آ جاتا اور یہ جذبہ مدھم پڑ جاتا۔ نیا عشق تھا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک رہا، پھر سارے راز کھلتے چلے گئے۔
فیصل ایک آرام پسند انسان تھا۔ نائلہ پر نفسیاتی دباؤ ڈال کر اس کی تنخواہ پر قبضہ کر لیا۔ نائلہ کے اپنے پیسے پر اپنا حق نہیں تھا۔ نائلہ کی ساری تنخواہ اپنی عیاشیوں میں اڑا دیتا۔ اسی دوران اس کی ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ اسے اب باپ کی شدت سے قدر آنے لگی۔ پچھتاووں کے ناگ اسے دن رات ڈسنے لگے، پر فقط بے چین رہنے لگی۔ اب وہ فیصل سے بیزار رہنے لگی۔ وہ فیصل سے چھٹکارا، باپ سے صلح چاہتی تھی، باپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی، اپنے باپ کے سینے سے لگ کر رونا چاہتی تھی، جس نے اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ باپ اس کی چھاؤں تھا، وہ اس چھاؤں کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ انور علی اسے معاف کر بھی دیتا، وہ خود کو معاف کرنے پر تیار نہ تھی۔ اس کی بے چینی اس قدر بڑھ گئی، ایک دن باپ کو سامنے دیکھ کر گلے لگ گئی، رونے لگی، معافیاں مانگنے لگی۔ اس کا باپ اسے معاف نہ کرے تو یہ اس کے باپ کا حق ہے، یہ بات اس نے پہلے ہی سوچ رکھی تھی۔ والدین پھر بھی والدین ہیں، اولاد چاہے کتنی ہی سنگین غلطی کیوں نہ کر لے، مگر والدین کم عمری کی نادانی سمجھ کر اسے معاف کر دیتے ہیں۔ انور علی نے بھی نائلہ کو معاف کر دیا۔ نائلہ کے سارے حالات کا علم تھا۔ نائلہ بہت شرمندہ تھی۔ انور علی نے کبھی اسے احساس دلانے کی غلطی نہیں کی۔ اس نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ اب اس نے فیصل سے علیحدگی کا فیصلہ باپ کو سنا دیا۔ وہ پڑھی لکھی باشعور تھی۔ باپ سے صلح کرنے کے بعد اس کا اعتماد واپس آ چکا تھا۔ وہ اپنی بات پر ڈٹ گئی۔ اسے یہ حق اسلام نے دیا تھا، اگر ناانصافی حد سے بڑھ جائے تو علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ انور علی سارے معاملے سے دور تھا۔ اس نے فیصل سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے بہت رشتے اب بھی آتے۔ آخر ایک رشتہ اس کے والد کو پسند آ گیا۔ وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ اپنے باپ کی پسند پہ شادی کر کے ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہے، اور ہر ایک سے یہی کہتی میرے باپ جیسا کوئی بن کر تو دکھائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔